اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شرمانا یہ درود پاک ہے، یہ حضور کی ذات پر پڑھنا ہے، کسی سیاسی کے لیے نہیں پڑھنا۔ مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ درود پاک کی فضیلت میں کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل بتا تیری کتنی طاقت ہے؟ جبرائیل الصلاۃ والسلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، میرے پاس اتنی طاقت ہے دنیا میں جتنے بھی زمین کے ذرے ہیں اس ایک ایک شمار کر کے بتا سکتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل بتا اس کے علاوہ تیری کوئی اور بھی طاقت ہے؟ جبرائیل الصلاۃ والسلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، میرے پاس اور بھی طاقت ہے۔ حضور نے فرمایا، جبریل بتا کون سی طاقت ہے؟ جبرائیل الصلاۃ والسلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جتنا بھی پانی ہے اس کا ایک ایک قطرہ شمار کر کے بتا سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، جبریل بتا اس کے علاوہ تیری کوئی اور بھی طاقت ہے؟ جبریل عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اور بھی طاقت ہے۔ حضور نے فرمایا، بتا تیری اور کیا طاقت ہے؟ جبریل عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جتنے بھی درخت اس کا ایک ایک پتا شمار کر کے بتا سکتا ہوں کہ اتنا پتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، اے جبریل بتا کس وقت تیری طاقت ختم ہو جاتی ہے، تیری گنتی شمار کرنا ختم کر دیتی ہے۔ جبرائیل الصلاۃ والسلام حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا امتی آپ کی ذات پر شوق و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے امتی پر جو رحمتیں جو برکتیں نازل کرتا، جبریل اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ جبریل درخت کے پتے شمار کر سکتا ہے، ریت کے ذروں کو شمار کر سکتا ہے، پانی کے قطروں کو شمار کر سکتا ہے، لیکن آمنہ کے لال پر درود پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے، اتنی برکت ہے، جبریل اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ کیونکہ درود پاک ایسا وظیفہ ہے، ایسا عمل ہے، جب بھی جہاں بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کرو یہ قبول ہی قبول ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا کوئی اور عمل نہیں ہے جس کے پاس انسان کی گارنٹی ہو یہ میں نے عمل کیا میرا قبول ہوا۔ نماز پڑھی کوئی گارنٹی نہیں، حج کیا، زکات دی، روزہ رکھا، کوئی گارنٹی نہیں قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن یہ واحد ایک درود پاک ایسا عمل ہے جب بھی جہاں بھی حضور کی بارگاہ میں پڑھو قبول ہی قبول ہے۔ ہمیں بھی درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں ایک شخص فوت ہو گیا، بنی اسرائیل اسے اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر پڑا دیا۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص فوت ہو گیا، وفات پا چکا، بنی اسرائیل کی قوم نے اسے اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وہی فرمایا، اے موسیٰ جاؤ، میرا ایک بندہ ہے، تیری قوم نے اسے اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر میں ڈال دیا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، جاؤ اسے غسل کفن دو، دفناؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آیا، فرمایا اس کو تم نے اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر کیوں ڈالا ہے؟ اس سے تو اللہ محبت کرتا ہے۔ وہ حیران ہو گئے کہ یہ تو 2 سال اس کی زندگی ہے، ہم نے کوئی اس کے پاس کوئی اچھا عمل نہیں دیکھا، 2 سال سے اللہ کی نافرمانی کرتا رہے، اللہ کے گناہ کرتا رہے، ہم نے تو اس لیے اٹھا کر کوڑے کا ڈھیر میں ڈالا کہ کسی کی نوسط ہم پر ہی نہ آ جائے، یہ تو اتنا اللہ کا نافرمان ہے، یہ تو اللہ کی بہت نافرمانی کرتا ہے، ہم نے تو اسی لیے اٹھا کر کوڑے پر پھینک دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا الہی میری یہ قوم کہتی یہ تو گناہ گار، اس کی 200 سال زندگی ہے، اس نے گناہ ہی گناہ کیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، ہے موسیٰ تیری قوم سچ کہتی ہے، اس نے گناہ کیے ہیں، لیکن یہ جب بھی تورات پڑھتا، جب بھی تورات پڑھتا، کبھی کبھی پڑھتا تھا، جب بھی تورات پڑھتا
اس میں جب بھی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتا تو عزت سے، احترام سے، ادب سے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگاتا اور درود پڑھتا. بس اس کی یہی مجھے ادا پسند آ گئی، میں نے تمام گناہوں کو مٹا کے اس کی مغفرت فرما دی ہے. پیارے محترم اسلام بھائیو، 200 سال کے گناہ کرنے والا درود کی، حضور کے نام کی قدر کرنے والا، عزت کرنے والا، اس کی بخشش ہوگی. وہ تھا کون؟ بنی اسرائیل کا. ہم تو حضور کے امتی ہیں، ہم سے تو حضور زیادہ پیار کرنے والے ہیں، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور کے مننے والے ہیں. ہمیں بھی درود پاک کی زیادہ سے زیادہ کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.